السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم المنارۃ تتحدث پارٹ 3 کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قام الفتى الأبي الغيور السلطان طيب امیر میسور وقاتل الانکلیز قتالا شدیدا۔ پھر خوددار اور باغیرت نوجوان امیر میسور سلطان ٹیپو اٹھ کھڑے ہوئے، وقاتل الانکلیز قتالا شدیدا، اور انگریزوں سے سخت لڑائی کی۔ وہزمہ الانکلیز بقوة المسلمین والمرہدۃ سنة 14 و200 وألف من الہجرة ای سنة 99 و700 وألف من المسیحی۔ اور انگریز نے مسلمان اور مراٹھیوں کے ذریعے سے انہیں سن 1214 ہجری میں یا سن 1799 عیسوی میں انہیں شکست دی۔ وغدر الوزیر میر صادق، اور میر صادق نے غداری کی۔ وانسل الی الانکلیز، اور چپکے سے انگریزوں سے جا ملے۔ ومات السلطان الشہید فی ساحة القتال موت الاحرار الابطال مدافعا عن دینہ و وطنہ۔ اور سلطان ٹیپو دین اور وطن کی خاطر میدان میں بہادر سپاہی کی موت سے سرفراز ہوئے۔ واراد اللہ ان یبتلی اہل الہند فمنحہم فرصۃ اخری فنہضت عصابۃ من الشبان المخلصین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان والوں کو آزمانا چاہا تو انہیں ایک اور موقع عطا کیا۔ فنہضت عصابۃ من الشبان المخلصین یقودها فتى من اہل بیت الرسول۔ تو مخلص نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی جس کی قیادت خاندان رسول کا ایک فرد کر رہا تھا۔ قد جاء من الشرق، جو کہ مشرق سے آیا تھا۔ كنت اراہ کثیرا فی مدرسۃ الشیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ومسجد الشیخ عبد القادر، واشتہر سریعا باسم السید احمد، جو کہ مشرق سے آیا تھا، اور میں نے انہیں شیخ عبد العزیز کے مدرسے میں اور شیخ عبد القادر کی مسجد میں بارہا دیکھا تھا۔ واشتہر سریعا باسم السید احمد، اور وہ بہت جلد سید احمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وتحافت علیہ الناس من کل جانب، اور ہر طرف سے لوگ ان کے پاس آنے لگے، ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تحافہ ٹوٹ پڑنا، ارد گرد جمع ہونا۔ وبایعہ محمد اسماعیل ابن اخی الشیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وعبد الحق ختن الشیخ وعالم دہلی الکبیر والعلماء والصلحاء۔ اور شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شیخ اسماعیل نے ان سے بیعت کی، اور شیخ کے داماد عبد الحق نے، اور دہلی کے بڑے عالم نے، اور کئی علماء و صلحاء نے ان سے بیعت کی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ وطاف ہؤلاء فی البلدان والقرى، اور یہ لوگ گاؤں میں اور شہروں میں چکر لگائے۔ وبثوا دعوۃ الرجوع الی الدین والتمسک بالکتاب والسنۃ، اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی۔ واشتعلوا فی الصدور شعلۃ الجہاد، اور لوگوں کے دلوں میں جہاد کی چنگاری بھڑکائی۔ واجتمع حولهم اناس ہم خیر من وقعت علیہم عینی
دیناً و عبادتاً و خلقاً و معاشرتاً و غیرتاً و حماستاً۔ اور ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے جو کہ دین کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق و معاشرت کے اعتبار سے، غیرت و حمیت کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا ہے۔ فَكَانُوا بِاللَّيْلِ رُهْبَانًا، تو وہ رات میں عبادت گزار ہو جاتے، وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا، اور دین میں شاہ سوار بن جاتے، وَفِي الدِّينِ أَبْطَالًا، اور دین کے معاملے میں بہادر تھے، وَفِي الْقُوَّةِ أَبْطَالًا، اور طاقت و قوت میں پہلوان تھے۔ وَهَاجَرَ هَؤُلَاءِ سَنَةَ 41 و200 وألف من الهجرة إلى صغور الهند ورفعوا راية الجهاد ضد السکھ، اور انہوں نے سن 1241 ہجری میں ہندوستان کے سرحدوں کی طرف ہجرت کی اور سکھوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیے۔ وبايع الناس امامهم السید احمد، اور لوگوں نے سید احمد کے ہاتھوں بیعت کی۔ وكانت الحرب بينهم وبين السکھ سجالا، اور ان کے اور سکھوں کے درمیان برابری کا جنگ رہا۔ وسمعت بعد قلیل، اور کئی دنوں کے بعد میں نے سنا انہم فتحوا ارضا واسعة واسسوا امارة على منہاج الخلافة الراشدة، اور میں نے کئی دن کے بعد سنا کہ انہوں نے ایک وسیع زمین پر فتح حاصل کی اور خلافت راشدہ کے طرز پر ایک حکومت قائم کی۔ وَنَفَذُوا فِيهَا احکام الشرعی، اور اس میں انہوں نے احکام شرعیہ نافذ کیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیے اور لوگوں کو زکوٰۃ پر آمادہ کیے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو بھلائی کی حکم دیے اور برائی سے روکے۔ وفتحوا بشاور عاصمة الصغور فعظم شأنهم وكاتبوا امیر بخارا، اور انہوں نے سرحدوں کی راجدھانی پشاور کو فتح کیا۔ فعظم شأنهم، تو ان کا بول بالا ہو گیا، ان کا دبدبہ ہو گیا، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ وكاتبوا امیر بخارا وجترال وامراء افغانستان، اور انہوں نے بخارا، چترال اور افغانستان کے امراء کو خط بھیجا۔ وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَن يُقِيمُوا دَوْلَةً شَرْعِيَّةً مُسْتَقِلَّةً فِي الْهِنْدِ، اور وہ ہندوستان میں شرعی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَالنَّاسُ يَفْرَحُونَ وَأَنَا أَخَافُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ آمِنُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْغَدْرَ وَالْخِيَانَةَ، اور لوگ خوش ہو رہے تھے اور میں ڈر رہا تھا کیونکہ میں مسلمانوں کی غداری اور خیانت سے مطمئن نہیں تھا۔ وَهُمَا مِنْ أَمْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کی بیماری ہے، اور یہ دونوں بیماریاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ وَلَمْ تَذْهَبْ دَوْلَتُهُمْ إِلَّا بِغَدْرِ الْمُسْلِمِينَ وَخِيَانَتِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ، اور مسلمانوں کی حکومت انہیں کی غداری، خیانت اور نفاق کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ وَسَامِحْنِي يَا سَيِّدِي فِي هَذَا الْعِتَابِ الْمُرِّ فَلِيَ الْعُذْرُ، جناب اس تلخنوائی پر مجھے معاف کیجیے، میں معذرت خواہ ہوں۔ وَكُنْتُ أَخَافُ ذَلِكَ خَاصَّةً فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، اور میں خاص طور پر اس ملک میں ڈر رہا تھا۔ وَلَمْ تَمْضِ يَا سَيِّدِي أَيَّامٌ قَلِيلَةٌ حَتَّى وَقَعَ مَا كُنْتُ أَحْذَرُهُ، اور جناب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہی واقعہ رونما ہو گیا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ فَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّهُ غَدَرَ بِهِمُ الْأُمَرَاءُ الْأَفْغَانِ وَقَتَلُوا نَوَابَهُمْ وَعُمَّالَهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَسَمِعْتُ أَنَّهُمُ الْآنَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى كشمیر۔ فَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّهُ غَدَرَ بِهِمُ الْأُمَرَاءُ الْأَفْغَانِ، اور میں نے سنا کہ افغان کے عمراء نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کے نوابوں کو قتل کر دیے اور ان کے کارکنان کو سجدہ اور قیام کی حالت میں قتل کر دیے۔ وَسَمِعْتُ أَنَّهُمُ الْآنَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى کشمیر، اور میں نے سنا کہ اب وہ کشمیر کے راستے میں ہیں، کشمیر جا رہے ہیں۔
ثم سمعت بعد ایام انہم دہمہم العدو فی وادی بالاکوت فی جبال ہزارہ، پھر میں نے سنا کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے جبل ہزارہ کے وادی بالاکوٹ میں، پھر میں نے سنا کہ جبل ہزارہ کے وادی بالاکوٹ میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے، وذالک بدسیسۃ بعض المسلمین ایضاً، اور یہ حملہ بھی مسلمانوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، وقتل اکثرهم، اور ان کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، ولم ینج منہم الا القلیل، اور کچھ ہی لوگ بچ پائے، وکانت هذه الحادثة العلیمة سنة 46 و200 وألف من الہجرت، اور یہ المیہ واقعہ اور دل دہلانے والا حادثہ سن 1246 ہجری میں پیش آیا۔ تو دوستو، آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔